بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرنو نائک ہے اور میں مرچنٹ نیوی میں کام کرتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو قرآن یہ کہا جاتا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت اللہ جب سب کو پھر سے اٹھائیں گے تو کہا جائے گا کہ اپنی قبروں سے اٹھو، تو ہم ہندوؤں کا کیا ہوگا کیونکہ ہماری تو کوئی قبر نہیں ہوتی؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ واپس سے ہمیں دوسری زندگی دیں گے تو کہیں گے اپنے قبروں سے اٹھو۔ ہندو بھائی صاحب پوچھے کہ ہندو لوگ تو قبر میں دفنائے نہیں جاتے، ہندو بچے دفنائے جاتے نا؟ ہندو بچے ہندو مذہب میں چھوٹا بچہ ہے، اس کو جلائے نہیں جاتا، اس کو دفنایا جاتا ہے۔ پھر بھی کئی مسلمان ہیں جو ڈوب کے مرتے ہیں، جو جل کے مرتے ہیں، ان کو بھی دفنایا نہیں جاتا ہے، جن کی ہمیں ملتی نہیں۔ یہ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پھر سے ہم زندگی دیں گے، ضرور نہیں کہ آپ قبر میں سے لے آ جائیں گے، جو بھی انسان مر چکا ہے اس کو نئی زندگی دی جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اس میں جان ڈالیں گے، پھر موت دیں گے، پھر سے جان ڈالیں گے۔ تو اللہ جان ڈالیں گا، چاہے وہ قبر میں ہے، چاہے جلایا گیا ہے، چاہے ڈوب گیا ہے، جو بھی حالت میں ہے، اللہ اس انسان میں پھر سے جان ڈالیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کو جان ڈالنا بہت آسان ہے، چاہے آپ دفنائے گئے ہیں یا چاہے جلا دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جب غیر مسلم کے اعتراض کرتے اللہ سے اور اللہ سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ دفنائے جائیں گے اور قیامت کے روز جب انسان اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہڈیاں کو کیسے جوڑیں گا؟ جیسے آپ پوچھ رہے نا، اللہ تعالیٰ جو قبر میں ان کو اٹھائیں گا، ہم قبر تو نہیں گئے، تو لوگ پوچھتے ہیں، قرآن مجید میں کا ذکر ہے سورہ قیام میں، سورہ نمبر 75 آیت نمبر 3-4 میں، کہ اللہ تعالیٰ ہڈیاں کو کیسے جوڑیں گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہڈیاں کو ہی نہیں جوڑ سکتا ہے، آپ کی انگلیوں کے پور پور کو جوڑ سکتا ہے، انگلیوں کے پور پور۔ آپ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے کیا انگلیوں کے پور پور کو جوڑ سکتا ہے؟ آج کی سائنس یہ کہتی ہے، سر فرانسس گولٹن ایک سائنٹسٹ ہے جو سن 1880 میں ایک ڈسکوری کیے کہ فنگر پرنٹنگ میتھڈ کہ دو انسان کروڑوں لوگوں میں بھی ان کے فنگر پرنٹ یکساں نہیں ہو سکتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہڈیوں کو تو چھوڑو، میں آپ کے انگلیوں کے پور پور کو اکٹھا کر سکتا ہوں اور ہو بہو ویسے پیدا کر سکتا ہوں۔ تو اللہ کے لیے پھر سے جان ڈالنا بہت آسان ہے، چاہے وہ انسان دفنایا گیا ہے یا جلایا دیا گیا ہے یا ڈوب کے مرا ہے۔ اللہ کو پھر سے جان ڈالنے میں، چاہے وہ مسلمان مرا یا ہندو مرا یا عیسائی مرا، اللہ کو جان ڈالنے میں بہت آسان ہے، کن فیکن، اور پھر سے ہمیں نئی زندگی دی جائیں گی اور پھر حساب کتاب کیا جائے گا۔ اور حساب کتاب میں اگر آپ اللہ کے احکامات پہ عمل کیے تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے، اس دنیا کے امتحان میں سفلتا پائیں گے۔ لیکن اگر ان کے احکامات پہ آپ نے نہیں چلے، ان کے مطابق نئی زندگی بسر کرے تو آپ اس زندگی میں سفلتا نہیں پائیں گے۔ ہوپ دا آنسر دی کوسچن۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Pushpa Shinde. Though I am born Hindu, I believe in Islam and I want to read a kalma. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. MashaAllah, that's very good. That was the Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. MashaAllah sister. Brother, she needs to recite the kalma, so can you just... آپ سسٹر، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ Yes sir. پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے پیس ٹی وی شروع ہوا ہے الحمدللہ، اور کافی کروڑوں لوگ پیس ٹی وی کو دیکھ رہے، اور اکثر تقریر کے بعد کئی غیر مسلمان جب جاننے لگے اسلام کیا چیز ہے، اسلام کی صحیح تعلیمات کیا ہے، تو الحمدللہ کئی لوگ اسلام قبول کر رہے۔ اور جب لاسٹ ٹائم کانفرنس ہوا تھا بامبے میں، الحمدللہ آخری دن لاکھوں کا مجمع تھا، اور آخری دن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
کئے غیر مسلمان کو ہدایت دی. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میری تقریر سے کوئی غیر مسلم بنتا ہے. اللہ ہدایت دیتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایوری تھنگ از لائف, ایوری تھنگ از اوپن. ہم کسی کو زبردستی نہیں کرتے, ہم پیغام پہنچاتے. آپ کو پسند آتا ہے تو قبول کرو, نہیں پسند آتا ہے تو بھی ہمیں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن انٹیلیجنس مجھ سے پوچھتی ہے کہ کوئی شخص تھے جو لوگ نے قبول کیے. میں یہ بھائی صاحب کو کبھی پہلے دیکھا ہی نہیں, نہ یہ بہن جی کو کبھی دیکھا ہوں. شاید ان نے مجھے ٹی وی پہ دیکھا ہے. اور ہم کسی کو زبردستی نہیں کرتے. لیکن الحمدللہ جب لوگ کو سچائی معلوم پڑتی ہے, اسلام کا جو پیغام ملتا ہے امن کا, تو ان میں جو جذبات باہر آتے ہیں الحمدللہ, اور وہ قبول کرتے ہیں. تو مجھے انٹیلیجنس نے یہاں پونا میں آنے کے پہلے کہا تھا کہ دیکھو آپ مسلمان بناؤ لیکن پبلک پہ مت بناؤ. تو میں نے اس سے کہا کہ میں کسی کو مسلمان بناتا نہیں ہوں, وہ بھگوان بناتا ہے. وہ بھگوان ہدایت دیتا ہے, خدا ہدایت دیتا ہے. اور اگر کوئی شخص بننا چاہتا ہے تو میری گورنمنٹ نے روکتی, میری کنٹری نے روکتی, تو میں کیسا روک سکتا ہوں. ہندوستان ون آف دا فیو کنٹریز, بہت کم ملک ہے جس میں اتنے رائٹس ہے. اور ہندوستان میں ہر سٹیزن کو he has a right to preach, practice and propagate his religion. اس کو حق ہے کہ اپنے دین کے بارے میں پرچار کرے, اس کے اوپر عمل کرے اور اس کو پروپیگیٹ کرے. کوئی روک نہیں سکتا ہے. اور کوئی بھی اگر انسان کوئی بھی دھرم قبول کرنا چاہتا ہے اس کو بالکل اجازت ہے. لیکن زبردستی کوئی کسی کو کوئی بھی مذہب میں داخل نہیں کر سکتا ہے. تو بہن جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دل سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ جی میں دل سے اسلام قبول ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی ہاں. آپ مانتے ہیں کہ آخری پیغمبر اس خدا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ جی ہاں. تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا جو کلمہ, اور آپ دہرائے اور پھر میں ترجمہ کروں گا. اشہد اللہ الہ اشہد اللہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہد واشہد ان ان محمد محمد رسول اللہ. رسول اللہ. میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے, کوئی بھی معبود نہیں ہے, اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے. اس کے آخری پیغمبر ہے. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہیں. اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس بہن کو اور اس بھائی کو الحمدللہ جنت نصیب فرمائیں. اور میں درخواست کرتا ہوں کہ جو بھی یہاں غیر مسلم ہیں, آپ انشاءاللہ اسلام کا پیغام سنیے. یہ پیغام امن کا ہے. اکثر میڈیا کہتی ہے کہ یہ دہشت گرد مذہب ہے. اکثر میڈیا کہتی ہے کہ اس ریلیجن میں وائلنس ہے, جس کو انشاءاللہ میں ٹچ کروں آخری دن پہ. آتنکواد کیا مسلمانوں کی وراثت ہے, اور انشاءاللہ اسلام میں کوئی بھی کسی کو زبردستی تلوار کے زور پہ یا بندوق کے بل پہ کسی کو قبول نہیں کرا سکتے. یہ اسلام میں حرام ہے. قرآن میں لکھا گیا ہے لا اکراہ فی الدین, کہ کوئی بھی دین میں زبردستی نہیں کر سکتا. اور میں کنگریچولیٹ کرتا ہوں, مبارکباد دیتا ہوں اس بہن جی کو اور بھائی صاحب کو, اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کو انشاءاللہ قبول کرے اور ان کے اعمال میں انشاءاللہ ترقی ہو, اور یہ اپنے خاندان میں اس امن کو پھیلا سکے. میں اسلام میں کہی گئی کافی باتیں فالو کرتی ہوں, نماز پڑھتی ہوں, روزے رکھتی ہوں, لیکن ٹربل کمز وین اٹ کمز ٹو لسننگ ٹو میوزک اور واچنگ موویز. از اٹ اے گناہ ٹو لسن ٹو میوزک؟ میں نے سوال کیے کہ میں قرآن پڑھتی ہوں, میں نماز پڑھتی ہوں, لیکن پرابلم ہے جب میوزک سنتی ہوں کیا جائز ہے کہ نہیں, کیا پکچر دیکھنا جائز ہے کہ نہیں. قرآن میں لکھا ہے کہ آپ موٹے موٹے حرام کام سے دور رہو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. کیونکہ آپ ابھی نو مسلم ہیں. آستے آستے آپ اگر صلاح پڑھتی ہے الحمدللہ, سب سے اہم بات ہے کہ ماننا چاہیے خدا میں. اس کے بعد ہے صلاح جو آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, اس کے بعد ہے زکوٰۃ کہ آپ کو چیریٹی دینا ہے, اس کے بعد روزہ ہے, باقی چیزیں کئی چیزیں اسلام میں. آپ انشاءاللہ جو اہم چیزوں کو پہلے فالو کیجئے, اس کے بعد آپ باقی چیز پہ بھی آ سکتے. لیکن کیونکہ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ میوزک سننا الاؤڈ ہے کہ نہیں, اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ میوزیکل انسٹرومنٹ جو ہے ایکسپٹ فار ڈف کے علاوہ باقی سب میوزیکل انسٹرومنٹس حرام ہیں, اور یہ آپ کو اللہ سے دور لے کے جاتے ہیں.
تو اس پس منظر کے حدیث کے پس منظر میں میوزک سننا صحیح بات نہیں ہے. لیکن آپ کیونکہ ابھی نو مسلم ہیں, جو چیز اہم باتیں ہیں اس کے اوپر پہلے آپ عمل کیجئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میں اتنا تقویٰ ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی عمل کروں, تو بے شک اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میوزک پر سے دف کے علاوہ باقی میوزیکل انسٹرومنٹس حرام ہیں. اور مووی, وہ مووی جو حرام مووی ہے وہ دیکھنا ناجائز ہے. ٹی وی دیکھنا ناجائز نہیں ہے, لیکن ٹی وی پہ غلط چیز دیکھنا, اریانگی, آپسینٹی, یہ دیکھنا حرام ہے. لیکن اگر آپ اچھا ٹی وی پہ لیکچر دیکھتے, اچھا اسلامک لیکچر دیکھتے تو وہ غلط نہیں ہے. تو غلط چیز دیکھنا حرام ہے. اچھی چیز پکچر پہ دیکھنا جائز ہے. جو چیز شریعت کے خلاف نہیں ہے وہ چیز دیکھنا جائز ہے. جو شریعت کے خلاف ہے وہ حرام. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ